بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت و پرورش کے لیے اللہ تعالی نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تو دونوں بخوشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالی نے خوش ہو کر اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا، پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں مدفون ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عہد نامے کو کیڑے کے کھانے کی خبر دینا۔ جس وقت کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس میں بائیکاٹ کی دفعات تھیں یہ خبر دی کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار قریش کو بطور چیلنج کے کہا، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسے ہی پایا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ خلاصہ، اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے منہ پر پھیرے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کوہنیوں تک پھیر لے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، خوشخبری سن کر دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر اس جھوٹے گنہگار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کو قید کر کے پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔